الرجیم بلکہ اگر ہمارے یہ نہیں اعوذ مجھے دیا جائے باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم الرجیم میرے پاس ہے، میں نے اپنا پن بسم ڈالا ہوا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم۔ اچھا جی، اللہ جزائے خیر دے سب کو، تو آمین۔ آمین۔ یہ سورہ الہمزہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی 4 یا 5 آیات پڑھ لی تھیں، لفظ آیا تھا ہوتما۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ جو سورہ تھی کہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اس لیے کہ ساتھ اس کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ جی ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے تانا زنی کرنے والا ہے، لمزہ، اور پیٹھ پیچھے عیب لگانے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، یقیناً وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کس نے معلوم کروایا اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے، توڑ پھوڑ کر دینے والی کیا ہے، پیس کر رکھ دینے والی کیا ہے۔ اچھا جی، یہاں جو چیز سبق یہاں تک ملتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مال جمع کرنا اور اسے پھر بخل، بلکہ اس کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور کسی کو نہ دینا، تو یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ دینا عبادت ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ ہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ہے، زکوٰۃ کی طرف ہے، صدقات کی طرف ہے اس کا اشارہ، اور جو یہ نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہرگز نہیں، جو تمہاری سوچ ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہارا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، ایسا نہیں۔ ایسا یہ شخص جو ہے وہ یقیناً ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ نبذہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھ کر، کسی کو خاطر میں نہ لا کر، کسی کو فضول سمجھ کر یوں پھینک دینا۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہے، غضبناک ہونے کی ایک علامت ہے، لفظ نبذہ استعمال کرنا۔ یہ جو ہوتما ہے اس کو ہم حدیث میں بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کے اندر اچھا ہے، اس کے ساتھ مل جائے گی حدیث بھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 1212۔ جی کیا نمبر بتایا؟ 1212 1212، 12 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پر، اور انہوں نے دیکھا جہنم کو بھی جنت کو بھی۔ تو جہنم کو جب دکھائی گئی تو وہاں حدیث کے اندر آتا ہے لقد رأیت جہنم یحطم بعدها بعضا، تو لفظ یحطم آیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کا کچھ حصہ دوسرے کچھ حصے کو توڑ رہا تھا، جی چورا چورا کر رہا تھا۔ یہ وہاں کی صورتحال ہے۔
تو یہاں کیا ہوگا کہ جو بندہ اندر جائے گا اس کے اندر ڈالا جائے گا، یا جو قوم، اس کا کیا حشر ہونا ہے کہ وہ چورا چورا یہاں ہوئے گی۔ تو یہاں آگے آ رہا ہے کہ وما ادراک مل ہوتا ما، تو کل ہم نے سیکھا تھا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو وما ادراک جب بتاتا ہے تو یہ اس کی ہیبت ناکی، ہول ناکی، وہ بتانے کے لیے کہ تو کیا جانے کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ انسان کے وہم و گمان میں بھی اس کی ہولناکی نہیں آتی۔ دوسرا یہ ہے کہ توجہ دلانے کے لیے۔ تیسرا یہ ہے کہ تعلیم کا جو طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال اس لیے کرتا ہے درمیان میں کہ آدمی کی توجہ جو ہے وہ ادھر رہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی جی، ایک طریقہ تدریس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو ہی اپنایا، اور ہم بھی اسی کو ہی اپنا رہے ہیں، اور یقین کریں کہ جو بی ایڈ اور ایم ایڈ کرواتے ہیں وہ بھی یہی چیزیں بتاتے ہیں کہ وہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے اس کا پہلے دماغ خالی کرو، ممکن ہے سوال کرو گے تو یہ ہوگا کہ وہ دماغ جو ادھر ادھر گیا ہوا ہے وہ کنسنٹریٹ کرے گا، اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اب اس کا جواب جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اور اللہ سے پناہ بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اس آگ سے بچانا۔ قرآن مجید کی کے پاس پہلی دفعہ یہ لفظ آئے گا، اور پورے قرآن مجید میں حطمہ کے لیے جو اس کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ ہے نار اللہ الموقدہ۔ نار اللہ، اللہ کی آگ، وہ اللہ کی آگ ہے۔ کیوں جی؟ موقدہ، اب اس کا مادہ ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے پارے میں کے اندر، ہم نے پڑھا تھا پڑھا فَإِن ہوا لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، آگے کیا تھا؟ وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس، وہ جو ہے وقود، وقدہ سے نکلا ہے، وقدہ کا مطلب ہوتا ہے بھڑکانا، جلانا، جی، اور اسی سے ہی اپنا وقود ایندھن کو کہتے ہیں، اور یہاں ہے موقدہ، موقد کا مطلب یہ ہوتا ہے بھڑکانے والا، اور موقد، موقدہ مؤنث ہے چونکہ حطمہ، تو اس لیے نار بھی مؤنث ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی آگ ہے الموقدہ، جو کہ بھڑکائی ہوئی ہے یا بھڑکائی گئی ہے، بھڑکائی ہے بھڑکائی گئی ہے۔ اب یہ میں توجہ دلاؤں گا اپنے آپ کو بھی کہ یہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے ایک جو تاثر دینا چاہتا ہے نا ہمیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے الموقدہ، جو بھڑکائی گئی ہے۔ اب وہ اور کیا کام کرتی ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، اب تطلع بھی بڑا وسیع معنی ہے۔ سورہ کاف کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو وہ اطلاع کا لفظ آتا ہے تو وہاں تھا وہ جھانکو، کیوں جی؟ جی، اور تطلع اطلاع بھی ہوتا ہے، تطلع کا مطلب یہ ہوتا ہے طلوع ہونا بھی ہے، اطلع کا مطلب پہنچنا بھی ہوتا ہے، تو یہ مختلف معنی ہے۔ اللہ تی نار کے لیے ہی مؤنث کا صیغہ آیا، اس میں موصول کہیں گے تو مشکل بنے گی، مطلب ہے کہ جو لفظ تطلع پہنچ جائے گی، علل افئدہ دلوں تک، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ سوری جی، وہ درمیان میں ڈسٹربینس آ رہی ہے، لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں۔
ہوں گا میں کیا کروں جی جی صاحب اگر آپ کو فون آ رہا ہے تو سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو مجھے بھی ہدایت دے اور ان کو بھی، کہ تو الگ بتایا ہوا ہے سب کو کہ بھی اس وقت کلاس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی قبول فرمائے۔ اب جی اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی گئی ہے، میں اللہ تی تطلع علی الافئدہ، جو کہ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اب یہ جو افئدہ ہے اس کا واحد آپ بتائیں گے کیا بنتا ہے؟ فؤاد۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ جی تو یہ جو قلب کی جمع قلوب ہوتی ہے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ فؤاد لفظ جو ہے یہ کیا ہے چیز؟ جی فواد لفظ آئے گا، ف واو الف اور دال، فواد۔ یہ وہ دل ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، کو اچھا کام کرنے کو یا برا کام کرنے کو۔ اور یہاں جو ہے کہ بھی وہ شعور یا وہ دل جس نے مجبور کیا کہ انسان کیا کرے، بخل کی طرف جائے، کفر کی طرف جائے، نفاق کی طرف جائے، غیبت کی طرف جائے، دوسروں کو کچھ نہ دے، یہ وہ دل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی تو ترجمہ بنے گا یہ اللہ کی آگ ہے جو کہ بھڑکائی ہوئی ہے، اللہ تی تطلع علی الافئدہ، جو کہ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ آگے لفظ آتا ہے اور وہ بھی بڑا بھیانک ہے، ہولناک ہے، انہا بے شک وہ آگ، علیہم ان پر، یعنی کہ جو اس کے اندر پھینکے جائیں گے، علیہم ان پر، مؤصدہ۔ اب مؤصدہ بھی نیا لفظ ہے۔ مؤصدہ کا مادہ جو ہے وہ صد سے بنا ہے، صد جی جی، اوسادہ، بلکہ اوسادہ، یوسادو اور ایساد۔ ایساد کہتے ہیں مکمل طور پر کسی چیز کو بند کر دینا، جی جی مکمل طور پر کسی چیز کو ایسے بند کر دینا کہ اس کے اندر کوئی دراڑ نہ رہے، کوئی شگاف نہ رہے، اس کو کہتے ہیں جی مؤصدہ۔ ورنہ تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کی گئی ہوگی۔ مؤصدہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بے شک بند کر ان پر دی بند گئی ہو۔ کی گئی ہوگی۔ بے شک وہ ان پر بند کی گئی ہوگی، مجہول کا صیغہ ہے مؤصدہ۔ مطلب کہ یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے کوئی کسی چیز کو مکمل طور پر اندر قید کر لینا کہ بھی یہاں سے باہر یہ نہ نکلے، اور یہ پھر کیسے بند کر دی گئی ہوگی ان پر، فی عمد ممددہ۔ ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں اس لیے کہ سمجھ آ جائے، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ آمدن یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ عمود کی۔ عمود کس کو کہتے ہیں؟ ستون۔ سیدھا ستون سیدھا۔ کو۔ تو اس کا ہی آمدن جی، وہ عمود آپ کے سامنے سیدھا ہوگا جو اوپر سے نیچے آئے، ویسے یہ ہے کہ عماد الصلاۃ عماد الدین، ایسا ہے نا جی ٹھیک ہے۔ یہ نماز دین کا ستون ہے، تو وہ عماد اور عمود یہ دونوں مطلب چیزیں آتی ہیں۔ آمدن اس کی جمع ہے، تو فی آمدن ممددہ،
اب مد سے نکلا ہے. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ایسے ہی ہے. جی ممددہ، کھینچے ہوئے. اب جو کھینچے ہوئے ہے اس کا ترجمہ ہماری زبان میں جو مترجمین ہیں انہوں نے کہا کہ لمبے لمبے ستونوں میں، لمبے لمبے ستونوں میں. ستونوں میں. ملا کے پڑھیں گے تو تب سمجھ آئے گی. بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی گئی ہے لمبے لمبے ستونوں میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر پتھر کو گرایا جائے جہنم کے اندر تو وہ کتنے سال بعد پہنچتا ہے نیچے؟ 70,000 سال بعد. 70,000 سال بعد. لو جی 70,000 سال. تو جو بھی دروازے ہیں، کچھ نے کہا کہ بھی ان کے دروازوں پر وہ ستون لگا دیے جائیں گے، کچھ نے کہا کہ وہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آگ کے شعلے جو ہیں اس سے مراد ہیں کہ آگ کے شعلے اتنے ہوں گے کہ وہ جو 70,000 سال ہمارے ذہن میں مطلب یہ چیز آ رہی ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، اب اس شعلے کی ہیبت کیا ہمارے ذہن میں آتی ہے جی حدیث کے ساتھ؟ بہت زیادہ، بہت ہی بہت زیادہ. اور یہ بھائیو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچا لے لو. آمین جی. تو اب اوپر چلتے ہیں جی. کلا کا ترجمہ سے ہم جی 4 نمبر سے کر رہے ہیں تو اشارہ کریں جی ایرو کے ساتھ. کلا جی. کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. لیمبذن، یقیناً وہ ضرور پھینک دیا جائے گا. یقیناً وہ ضرور پھینک دیا جائے گا. اکیلا ہے یہاں ابھی فل ہو تو آما، جی چورا 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 کر کر دینے والی میں. چورا چورا کر دینے والی میں. وما ادراک، اور تجھے کیا کیا معلوم معلوم اور تجھے کیا معلوم مل ہو تو آما، کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا چورا ہے. چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، وہ بڑکائی گئی ہے. بھڑکائی ہے. جی وہ اللہ کی آگ ہے جو کہ بھڑکائی گئی ہے. گئی ہے. یہ ترجمہ کریں گے جو کہ بھڑکائی بڑکائی گئی ہے. گئی ہے. گئی ہے. اور اس کا صفت التی تطلع، جی جو پہنچ جو جائے گی. پہنچ جائے گی جو پہنچ جائے گی علی الافئدہ، دلوں تک. دلوں تک. جی تو دل کے اندر بھی کوئی برائی کا گمان نہیں لانا کہ میں بخل کی طرف جاؤں، تو جو دلوں تک پہنچ جائے گی. اب آگے پوری قوم یا وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ کار جو ہے عربی کا وہ یہ ہے کہ پہلے وہ واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، پھر ایسے لوگ جو مل جاتے ہیں ان کے لیے جمع کا اولئکا. جی تو یہاں بھی ہے انہا، بے شک وہ آگ بے شک وہ آگ علیہم، ان پر مؤصدہ، بند کی گئی ہوگی. گی. بند کی گئی ہوگی. جی بالکل بند کی گئی ہوگی، چونکہ آخرت کے وقت ہونا ہے اس وقت اس کی کھڑکی حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہاں کھول دی جاتی ہے، لیکن آگے ابدی یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، برزخ کتنا بھی ہو. یا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک ان پر وہ بند کی گئی ہوگی فی عامد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. جی لمبے لمبے ستونوں میں. یہ جناب ہو گیا. تو اب جناب ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر صاحب، جی پروفیسر سر. پروفیسر صاحب ہے. جی جی پروفیسر. پروفیسر. جی ہیں آپ پروفیسر صاحب اوپر پڑھ رہے ہیں بریل والے سے؟ نہیں، آج بریل میرے پاس نہیں ہے. تو آگے پیچھے نہ الفاظ ہو جائیں. چلیں پڑھیں آپ. جی 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 نار اللہ سے کرنا ہے. جی 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 نار اللہ، اللہ یہ اللہ کی آگ ہے، المؤصدہ
الموقدہ، الموقدہ، اچھا، الموقدہ جو بھڑکائی گئی ہے، التی تطلع التی علی تطلع، الافئدہ، التی جو تطلع علی الافئدہ جو دلوں تک پہنچے گی، فی آمد انہا ممدد، اچھا، علیہم، انہا علیہم، بے شک یہ آگ، علیہم ان پر، مؤصدہ بند کر دی گئی ہوگی، فی آمد ممددہ بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں۔ لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہ تعالیٰ جناب جزائے خیر دے۔ اچھا جی، یہ تو ہوئی سورہ الہمزہ۔ الہمزہ۔ اب اس کے آگے چلتے ہیں، جہاں ایک دفعہ پڑھ لیں جی اپنے کیسر بھائی، وہاں سے لے کر یہاں تک آپ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لینبذن نہیں، شروع فی شروع شروع سے شروع سے۔ شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے عیب تانا زنی کرنے والا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور اس نے اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، یقیناً وہ ضرور پھینک دیا جائے گا چورا چورا کر دینے والی، بریکٹ میں، جہنم میں۔ وما ادراک مل حطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ یہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ جو بھڑکائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ وہ دلوں تک پہنچ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ بے شک وہ ان پر بند کی گئی ہوگی، فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں۔ جی، التی تطلع علی الافئدہ، وہ لوگ، وہ آگ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ فقہا نے یہ کہا کہ یہ جو دل ہے، کہ دنیا کی آگ تو یہ ہے کہ بھئی جب جائے گی تو جلد سے پہلے ہی موت نکل آتی، موت آ جاتی ہے، لیکن اگر دلوں تک وہ پہنچے گی تو وہ یہ ہے کہ نہ اس کے اندر وہ جی پائیں گے نہ مر پائیں گے جی، وہاں وہ دلوں تک پہنچتی رہے گی۔ آگے جی پڑھتے ہیں آپ سورۃ الفیل، سب کو پتہ ہے الحمدللہ، یہ سب کو آتی بھی ہے۔ جی تو آج ہم نے پڑھنا ہے سورۃ الفیل کو، تو اس کی 5 آیات آپ کے سامنے ہیں، اور واقعہ بھی میرا خیال ہے بہت سارے ساتھیوں کو آتا ہے کہ یہ اس کا شان نزول کیا تھا، پتہ ہے ساتھیوں جی کو؟ ایسا ہی ہے، جی جی سر، ایسا ہی ہے، ابراہہ کی لیکن جو ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کو یاد دلانے کے لیے، عام الفیل۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عام الفیل، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ الفیل کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھی، جنس، یہ الفیل جی، ہاتھی یہاں ہوگا، ہماری زبان کے اندر ایلیفینٹ آئے گا، لیکن الفیل ہے ایلیفینٹس، ہاتھیوں جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو یہ جو 2 ہمارے پاس صورتیں آئیں گی، ایک سورہ الفیل اور ایک سورہ القریش، یہ جڑواں ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مکہ والے تھے ان کو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی میں نے کیا کیا مہربانیاں کی آپ پر، یہ تو مہربانیوں کے حساب سے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل آئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خواہ وہ فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، یا کوئی بھی نمرود ہے، یا اس کے علاوہ اور بڑی بڑی طاقتیں، اللہ کے سامنے وہ نہیں ٹکیں۔ ایسے ہی ہے جی، جی جی بالکل ایسا ہی ہے سر۔ بالکل ایسے ہی ہے، مطلب ہے کہ یہ
مطلب یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے مقابلے کے اندر کوئی بندہ آ جائے. تو لہذا جو مکہ کے لوگ تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ تم جس طریقے سے رسالت کو جٹلا رہے ہو تو تم اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقانیت اور اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترے ہوئے قرآن مجید اس کی تکذیب کر رہے ہو. تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک واقعہ جو کہ آپ کے ذہن میں ہے، جب یہ قرآن میں اترا تو ذہن میں رکھیے گا کہ اصحاب الفیل کا واقعہ جو تھا یہ کیا واقعہ ہے. اگر اس کو پوری تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہو تو میں نے آج کافی ساری تفسیریں دیکھی ہیں، کوئی 7 یا 8 صفحے تو مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے 7 صفحے A4 سائز کے وہ اس کی تحقیق کے اوپر جتنی بھی اس کی تاریخ ہو سکتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک وہ ساری کی ساری اس کے اندر بتائی ہے. تو ہم اس کا خلاصہ آپ کے ذہن آپ رکھتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جب خانہ کعبہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر کے اوپر اٹھایا. تو جتنے بھی اس وقت کی دنیا تھی وہ لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے اپنے طریقے کے مطابق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو کچھ کرتے ہوں گے اور کچھ اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہوں گے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے خانہ کعبہ جو ہے یہ حج کے لیے ہے، یہ کعبہ بنایا ہوا بیت اللہ جس کو کہتے ہیں. تو ساتھ ہی ملک تھا یمن، اور یمن کی بہت بڑی تاریخ رہی ہے یمن کی، کہ اس کا اب بھی میرا خیال ہے صنعاء ہی ہے کیپٹل. جی شاید صنعاء ہی اس کا کیپٹل ہے. جی صنعاء، اس وقت بھی صنعاء ہی کیپٹل تھا. تو وہاں ایک بادشاہ تھا، نصرانی حکومت تھی عیسائیوں کی، اور اس حاکم کا نام تھا ابراہا. کیا نام تھا جی؟ ابراہا. تو اس نے سوچا کہ بھی سارے لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ بیت اللہ اس کی طرف جاتے ہیں، اور عزت و شرف سارا جو ہے وہ قریش کو مل رہا ہے یا اس جگہ کو مل رہا ہے. تو ہر بندے نے اپنے اپنے وقت کے اندر کوئی نہ کوئی تدبیر کی ہے، اپنے آپ کو زور آور سمجھا ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک گرجا بنوایا جس کو کلیسا کہیں، کنیسا کہیں، ٹیمپل کہیں، ایک گرجا بنوایا اور بڑا ہی خوبصورت اور بہت بڑا بنایا. اور یہ سمجھ کے کہ بجائے اس کے کہ لوگ جائیں خانہ کعبہ اور وہاں جا کے طواف کریں اور سارا حج کریں، تو لوگوں کو کہا کہ بھی تم لوگ یہاں آؤ. تو اب جو وہاں واقعات ہیں لیکن لوگ نہیں آئے. اب اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ مطلب دیکھ لیں گے، اگر پڑھنا ہو تو اس کو مطلب دیکھ لیجئے گا، گوگل کے اوپر بھی موجود ہے اگر وہاں سارا پڑھنا ہے واقعہ. تو ایک کہتے ہیں کہ بھی ایک بندے نے وہاں باقاعدہ پیشاب کر دیا جی، یہ بھی مطلب اس کے اندر ہے. تو وہ ابرا جو تھا وہ اپنے ہاتھیوں کو لے کے اور 60,000 کا لشکر بتاتے ہیں تاریخ کے اندر، ابن ہشام کی تاریخ پہلی تاریخ کہلاتی ہے یا اس سے پہلے، تو وہ بتایا جی 60,000 کا لشکر. اب 60,000 کا لشکر عربوں پر آ جائے تو ویسے ذہنی حالت کیا ہوگی؟ پستی ہوگی جی. اس لیے کہ یہی خانہ کعبہ والے تھے، ان پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی لوگوں نے بھی مطلب حملہ کیا تو یہ لوگ ڈر گئے تھے. تو کہاں 60,000 کا لشکر ایک آئے، اور یمن سے مطلب وہ آئے. تو بہرحال جب وہ آئے تو جو بتاتے ہیں کہ قریش جو تھے انہوں نے باقی ساری چیزیں ہیں، اب اس کے اندر ڈسکشن آپ دیکھیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عبد المطلب جو تھے انہوں نے مطلب یہ کہا کہ بھئی اب
یہ اونٹ میرے ہیں، یہ مجھے ہمیں دے دو، اور باقی تم خانہ کعبہ کو گرانا چاہتے ہو تو آپ گرا لو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ مورخین نے لکھا کہ بھئی یہ چیز قرینے کے آس ہے نہیں، اس واقعے کو بھی انہوں نے کہا، لیکن ہمیں یہاں اس واقعے کی طرف نہیں جانا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، جی اور یہ واقعہ کیا تھا کہ بھئی جب وہ ابرا آیا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، تو ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے منی میں جاتے ہیں، پھر ہم عرفات میں جاتے ہیں، عرفات سے واپس ہم مزدلفہ آتے ہیں، اور پھر منی آتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی تو وہ جو مزدلفہ اور منی، اس کے درمیان میں ایک وادی ہے، اس کا نام ہے محصر۔ بہت جی سارے اس کے الفاظ مطلب مختلف آئیں گے، تو میم ہا سین شاد والی اور رے، کہ کچھ نے وادی حسر بھی لکھا، لیکن محصر یہ ایک وادی ہے۔ اس جگہ پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع دیا، تو جب واپس آئے مناک مزدلفہ سے، تو اس جگہ پہ آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو کہا کہ جلدی جلدی یہاں سے نکلو، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہ کا جو لشکر تھا یا اصحاب الفیل تھے، ان کے اوپر وہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ آئے تھے، اور یہاں اس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا۔ جی، تو وہ ہے کون سی جگہ بتائی؟ محصر۔ بس اس جگہ پہ جب وہ آیا لے کے 60,000 فوج اور فیل بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور حفاظت اس طریقے سے فرمائی کہ ابابیل کا لفظ چونکہ ہماری زبان کا لفظ ہے، ابابیل ہے ہمارے ہاں پرندہ ہے، یہ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ اپنی اردو زبان کا یا فارسی کا ابابیل پرندہ نہیں ہے، یہ ابابیل کولیکٹیو ناؤن ہے، اس میں جمع جس کو کہتے ہیں واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ابابیل کے معنی ہے جھنڈ کے جھنڈ، خواہ یہ پرندوں کے ہوں، گھوڑوں کے ہوں، لوگوں کے ہوں، لیکن اس وقت جو تھا یہ بحر احمر سے یہ پرندے ہی آئے تھے جھنڈ کے جھنڈ، اور کچھ نے تو اس کی تصویر بھی بتائی، اور وہ اپنے منہ کے اندر وہ جو کھنگر نہیں کہتے ہم، مٹی جو ہے اس کی ہم بناتے ہیں اینٹیں، تو ایک اینٹ ہوتی ہے بالکل صاف، ایک اینٹ ہوتی ہے جس کو جلا دیتی ہے، اپنا ہمارا بھٹا جو ہے جلا دیتا ہے، تو اس اینٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کنگری کھنگری، بالکل واجی کھنگر والی۔ وہ جو جی لفظ کھنگر ہے یہ سجیل ہے، اگر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہ سجیل بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر وہ پرندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے، ان کے منہ کے اندر وہ موجود تھیں، لفظ رمی آ رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ رمی نیزے کو بھی کہتے ہیں، رمی پھینکنے کو بھی کہتے ہیں، اور رمی عربی زبان کے اندر میزائل کو بھی کہتے ہیں، کیوں جی؟ جی 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 میں حیران ہوا جب میں نے پڑھا نا لفظ ترمیہم، رمی کا لفظ آیا ہے جی، رمی کرتے ہیں ہم جب شیطان تین جو ہیں ان کو، جی، تو رمی پھینکنے بھی کو بھی کہتے ہیں، نیزہ پھینکنے کو بھی، اور رمی میزائل کو بھی کہتے ہیں۔ اب عرب سے جا کے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ رما جو ہے وہ میزائل ہوتا ہے۔ تو جی لگتا ایسے ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس لفظ کے اندر جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ پھینکنا بھی ہے، نیزہ بھی ہے، میزائل بھی ہے، کیوں جی؟ جی وہ پھینکنا بھی ہے نا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی آئے کہ جس طریقے سے کوئی میزائل آتا ہے، اور ان کو روند ڈالا، اور اس طریقے سے روند ڈالا کہ وہ چورا چورا ہو گئے، جس طریقے سے آصف کا لفظ آئے گا یہاں
کعصف معقول کا لفظ آئے گا. تو عصف کہتے ہیں جو مثلا اگر ہم گندم کو لے لیں تو گندم کے اوپر جو اس کا چھلکا ہوتا ہے جن میں سے اندر سے دانے نکلتے ہیں، بھوسا اس کو کہتے ہیں نا. جی 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 ایک تو اس کو بھی عصف کہتے ہیں، دوسرا عصف. تو لہذا ہر دانے کے اوپر جو چھلکا یا جہاں سے وہ نکلتا ہے تو اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم بھوسا کہتے ہیں، توڑی کہتے ہیں، یہ لفظ وہ عصف کے معنی میں آتا ہے. آصفہ، آصفہ بھی پڑھا ہے نا جی جی. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کل عصف والریحان، سورہ ہے کیا جی، جی وہ بھی. تو یہ سارے کے سارے وہی ہیں جو عصف کے اوپر والا حصہ جو کہ دانے کے اوپر ہوتا ہے تو بھوسا ہوگا. اور معقول کا مطلب ہوگا کھایا ہوا، اکالا سے نکل رہا ہے. اب میں وقت جو ہے نا یہ آپ سے اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم نے اس کا ترجمہ کل پڑھنا ہے جی. تو عصف کو ہم نے سمجھ لیا. آصفہ بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی چیزیں جو ہوتی ہیں تیز ہوا آئے تو وہ اس کو کیا کر دیتی ہے، چورا چورا جی جی، بھوسا بنا دیتی ہے، مطلب کہ چورا چورا کر دیتی ہے. آصفہ اور عصف یہ آ گیا. کعصف معقول، معقول کا مطلب ہوگا کھایا ہوا. اب کھایا ہوا، کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ وہ جو بھوسا ہوتا ہے وہ جب کھاتی ہے اپنا تو وہ جگالی کرتی ہے گائے یا کچھ اور چیزیں، تو وہ جو کھا کے واپس لے آتی ہے پھر وہ اندر لے جاتی ہے پھر لے آتی ہے، وہ معقول ہے. کچھ نے کہا کہ بھئی وہ جو کھا کے جو مینگنیاں کرتی ہیں یا لید کی شکل کے اندر، لد جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں جی، اس کی طرح کر دیا. اور ہاں جی گوبر جس کو کہتے ہیں اس کی طرح کر دیا. یہ سارے میں نے اپنے اپنے جگہ پر کیا ہے کہ کھایا ہوا. اب کھائے ہونے کے بعد وہ جس طریقے سے نکلتا ہے وہ کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بھی عصف اگر ڈالا جائے چاروں کو بھی تو وہ کیا کرتے ہیں جب کھا لیتے ہیں جو جانور ہیں تو باقی کا جو ہے اس کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں، تو اس کو بھی معقول کہا. ٹھیک ہو گیا جی. جی تو انشاءاللہ یہاں تک کل ہم اس کا، آج ہم نے اس کا جو تعارف ہے وہ لیا. کل انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھ کے دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر، ہاں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کام جو تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. اور آج صرف اتنا کرنا ہے کہ بخاری شریف کی 2731 اور 2732 یہ حدیث ہے، اس کو کل ہم پڑھیں گے. اور بخاری شریف کی ہی 24 اور 34 ان دو حدیثوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابس الفیل کا لفظ یا حبسا کا لفظ استعمال کیا، حبسا عن مکۃ الفیل. تو وہاں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام کیا، تو کریڈٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جائے گا. یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ والوں کو کر کے دکھایا. ٹھیک ہے جی. جی جی کل انشاءاللہ پھر اس کو پڑھیں گے، ذرا اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، ایک ہی جگہ پہ ریکارڈنگ ہو جائے گی. انشاءاللہ. فی امان اللہ تعالی. جی اللہ خیر.